اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ دیکھیں، زنا کا جب ذکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ کہا اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ہر وہ راستہ جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، جو شیطانی راستہ ہے، خطوات الشیطان جسے کہا گیا، ان سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ ظاہر ہے اس میں وہ سارے اسباب آئیں گے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا کہ اے نبی، مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر اسی آیت میں آگے چل کر آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے بھی فرماؤ کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی نگاہ کو نیچا رکھنا ہے، بد نگاہی سے بھی بچنا ہے۔ بدکاری تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ بد نگاہی ہی ہے۔ اس ماڈرن دور میں جس طریقے سے بے حیائی کا فتنہ سامنے آیا ہے ویڈیوز کی شکل میں، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے جو پہلے کبھی امت پہ نہیں آئی۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس اعتبار سے برائی کرنے کے اتنے مواقع اویلیبل نہیں تھے جو آج سوشل میڈیا کی وجہ سے، اسمارٹ فونز کی وجہ سے ویڈیو کا فتنہ عام ہوا ہے، ایک عام بندے تک اویلیبل ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے برائی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں فوراً نگاہ کو ہٹا لوں۔ اسی سے وہ کنسیپٹ آیا کہ پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے، یہ نہیں ہے کہ پتہ چل گیا ہے اس کے باوجود پہلے آپ نے نظر ڈالنی ہے اور پھر معافی مانگنی ہے، وہ دوسری نظر ہی ہوگی۔ اچانک نظر کا ذکر ہے اس میں، اٹھ جانے والی نظر، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ میں اس نظر کو ہٹا لوں۔ پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے سے کچھ عورتیں گزر رہی تھیں، اچانک آپ کی نگاہ پڑی، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، اور پھر صحابہ میں واپس آ کے فرمایا کہ اگر کسی کی نظر کسی نامحرم پر پڑے اور وہ اسے بھلی معلوم ہو تو اسے چاہیے اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس، اور یوں اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے اس عورت کا خیال نکال دے گا۔ یہ ایک ذریعہ نبی علیہ السلام نے بتایا بے حیائی سے بچنے کا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے، بے شک نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس کے ذریعے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ یعنی نگاہ کا ذکر ہر جگہ موجود ہے، بیسیکلی یہ وہ راستہ ہے۔ یہاں پر بھی جو آیا زنا کے قریب بھی نہ جانا، تو ہر وہ راستہ آپ نے چھوڑنا ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ایک ایک عضو کا ذکر کیا، اور پھر اینڈ پہ فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ یعنی یہ تمام برائیاں اور ان کا الٹیمیٹ انجام بدکاری، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایکسٹریم چیز سے بچنا ہے، اس تک لے جانے والی ہر چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر منڈلانا شروع کر دیتا ہے۔
اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے پھر اس کا ایمان اس میں واپس آتا ہے. لیکن وہ کس حالت میں آتا ہے؟ جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. وہ اللہ کا وعدہ ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 سب سے بڑے گناہ گنوائے. نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق. شرک حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ، قتل ناحق حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ، اور تیسرے نمبر پہ بدکاری کا ذکر کیا اور کہا کہ جو ان 3 گناہوں سے بھی توبہ کر لے، نہ صرف ہم اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لیکن ہر گناہ سے توبہ کا طریقہ الگ ہے. قتل ناحق کی توبہ صرف توبہ کرنے سے نہیں ہوگی، بلکہ جو اللہ کا حق ہے سورۃ النساء میں آیا وہ آپ نے دینا ہے. ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور بلڈ منی بھی دینا ہے ورثاء کو. اور اگر وہ قتل جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر قصاص والا معاملہ بھی ہے. اسی طریقے سے چوری کی سزا ہے، وہ سزا کاٹنے کے بعد ہی وہ گناہ معاف ہوگا. اسی طریقے سے بدکاری والا کیس بھی ہے کہ اگر بدکاری پبلکلی رپورٹ ہو جائے گی تو پھر صرف توبہ کافی نہیں ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، ادروائز شادی شدہ کے لیے سنسار کی سزا ہے. ہاں اگر یہ پبلکلی چیز رپورٹ نہ ہو، چھپ چھپا کے ہو، تو پھر توبہ کر لینا کافی ہے.